إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کی
آج 11 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جہاں پر اور بہت ساری نسبتیں اس مہینے کو حاصل ہیں، وہیں پر اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک واقعہ، ایک انتہائی غمناک واقعہ، وہ بھی اس محرم الحرام کے اندر واقع ہوا کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کو اپنے خاندان سمیت کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ واجب الاحترام ساتھیوں، آج کئی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی اس واقعے کا درد، اس کا دکھ امت مسلمہ کے سینوں میں موجود ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، کیونکہ خاندان تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ شے جس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل جائے، اس چیز کی قدر، اس کا احترام اور اس سے پیار امت مسلمہ کے لیے باعث عقیدت ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے خوبصورت شہر موجود ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی مرکز عقیدت پوری کائنات میں صرف 2 ہی شہر ہیں، ایک کا نام مکہ ہے اور دوسرے کا نام مدینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں شہروں کو نسبت مصطفیٰ مل گئی۔ حضرات گرامی، کھجوریں بطور غذا بہت ساری کھائی جاتی ہوں گی، لیکن بطور برکت کے، بطور ثواب کے، بطور عقیدت کے اگر اجوا کھجور کھائی جاتی ہے تو اس کھجور کا خاصہ یہ ہے کہ اسے محمد مصطفیٰ کی نسبت ملی ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، حتیٰ کہ وہ گلیاں جن گلیوں نے مصطفیٰ کے تلوے چومے، اللہ تعالیٰ نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر ان گلیوں کی بھی قسم اٹھا دی ہے۔ وہ دور جس دور نے محمد مصطفیٰ کا زمانہ دیکھا، اللہ نے والعصر کہہ کر اس زمانے کی بھی قسم اٹھا دی ہے۔ حضرات گرامی،
وہ زندگی اور وہ عمر اور وہ سال جو سال میرے محبوب کی زندگی میں آ گئے، اللہ نے ان سالوں کی بھی لعمرک کہہ کر قسم اٹھا دی ہے، حتیٰ کہ کائنات کے اندر بڑے بڑے قیمتی کپڑے بنتے ہوں گے بنانے والے، لیکن ایک لباس ایسا ہے اور ایک کپڑا ایسا ہے جس کپڑے کے تذکرے کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے اور فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ اس چادر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چادر مصطفیٰ کے کندھوں پہ آ گئی ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، پھر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کے قریب کھڑے ہیں، نبی پاک ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، آپ کو احد پہاڑ نظر آتا ہے، میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ پہاڑ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہاڑ کو نسبت محمد مصطفیٰ کی مل گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، پھر وہ پتھر آلہ جس پتھر کو نسبت مصطفیٰ کی ملی، وہ شہر آلہ جس شہر کو نسبت مصطفیٰ کی مل گئی، وہ گلیاں آلہ جس گلی کو نسبت مصطفیٰ کی مل گئی، وہ چادر تمام چادروں سے آلہ جس کو نسبت مصطفیٰ کی مل گئی، وہ پہاڑ تمام پہاڑوں میں بلند و بالا جس کو نسبت مصطفیٰ کی مل گئی، وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ و بالا جن کو نسبت محمد مصطفیٰ کی مل گئی، تو وہ خاندان وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا جس خاندان کی نسبت محمد مصطفیٰ کو مل گئی، جن کو نسبت مصطفیٰ ملی۔ اگر اس خاندان کی بات کریں تو قرآن اس خاندان کے متعلق یوں کہتا ہے، اللہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، کچھ احکامات پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور آپ کے خاندان کو دیے، جن کا تفصیلی ذکر تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہوگا، لیکن میں ایک آیت کریمہ عرض کرتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر کا خاندان، اے میرے پیغمبر کا اہل بیت، اے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات سنو، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ الہ العالمین نے فرمایا، اے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ مالک کے کائنات نے تمہیں جو حجرے عطا کیے ہیں، جو گھر عطا کیے ہیں، ان گھروں میں ٹھہری رہو، رکی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جو جاہلیت کی زیب و زینت تھی، میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات، وہ زیب و زینت تم نے نہیں کرنی۔ اور اگلی بات بھی سنو کہ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اے اللہ مالک کائنات، میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے یہ احکامات میرا پروردگار کیوں دے رہا ہے، کیوں عطا فرما رہے؟ مالک کائنات نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے، مالک کائنات
کائنات کی نجاستیں، دنیا کی غلاظتیں اللہ پروردگار عالم تم سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رب ذوالجلال تمہیں پاک کر دے۔ کائنات کے لوگوں غور کیجئے، اللہ مالک کائنات نے بہت بڑی بات کر دی ہے ان آیات کریمہ میں۔ میرے مالک نے فرمایا میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر کے احکامات پہ چلو، پیغمبر کے آرڈر پہ چلو۔ اگر میرے نبی کے آرڈر پہ چلو گے کیا ملے گا؟ الہ العالمین نے فرمایا پوری دنیا کے متقی اور پرہیزگار لوگ گندگی سے بچیں گے اپنی کوشش کے ساتھ، غلاظت سے بچیں گے اپنی کوشش کے ساتھ، گناہ سے بچیں گے اپنی کوشش کے ساتھ، برائی سے بچیں گے اپنی کوشش کے ساتھ۔ لیکن اے میرے پیغمبر کا خاندان، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تمہیں کوشش نہیں کرنی پڑے گی بلکہ میں اللہ نجاست کو، غلاظت کو، گندگی کو، گناہ کو، برائی کو محمد کے گھر والوں سے دور کر دوں گا۔ باقی دنیا کے لوگ اپنی کوشش کے ساتھ برائی سے بچیں گے، ادھر میرا رب کہتا ہے کہ میں برائی کو کہہ دوں گا میرے محمد کے گھرانے کے قریب نہیں آنا، گناہ کو کہہ دوں گا میرے مصطفیٰ کے گھرانے کے قریب نہیں آنا۔ حضرات گرامی، یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں، یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، یہ اتنا پیارا خاندان ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں او لوگوں، سیدنا حسن، سیدنا حسین میرے پیغمبر کے نواسے، ان کا موازنہ اور ان کا مقابلہ کائنات کی کوئی ہستی کیسے کر سکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے بچے، دنیا داروں کے بچے، دنیا والوں کے بچے، وہ جوان ہوتے ہیں گلیوں میں، وہ جوان ہوتے ہیں بازاروں میں، وہ جوان ہوتے ہیں پاکستان، انڈیا، ہندوستان، امریکہ میں، وہ جوان ہوتے ہیں جناب کوئی باغوں میں، کوئی باغیچوں میں، کوئی کھلیانوں میں، کوئی کھیتوں میں، کوئی زراعت میں، کوئی تجارت میں، لیکن محمد مصطفیٰ کے نواسے وہ ہیں جو جوان ہوئے ہیں تو اس مقام پہ ہوئے ہیں جس کو اللہ نے جنت کہا ہے۔ میرے نبی کا گھر جنت، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے پیارے پیغمبر کا حسن، میرے نبی کا حسین جہاں کھیلتا ہے، جہاں اٹکتا ہے، جہاں گرتا ہے، بڑی بڑی قمیصوں میں گر جاتا ہے، میرے پیغمبر اٹھا کے لے آتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں۔ یہ مقام کون سا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ دنیا کے لوگوں سن لو، میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جتنا بھی زمین کا ٹکڑا تمہیں نظر آتا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا۔ اس گھر میں رہنے والے لوگ کوئی عام ہوں گے؟ یہ وہ افراد ہیں جو اس ٹکڑے میں رہتے ہیں جس ٹکڑے کو اللہ مالک کائنات نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ اور یاد رکھیے جب بندہ جنت میں چلا جاتا ہے رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو اس جنت کے ٹکڑے میں رہتے ہوں گے رب ان پہ راضی ہی راضی ہے، اللہ ان پہ راضی جو اس ٹکڑے میں رہتے ہیں، کیونکہ جنت میں اللہ کی رضا لازم ہے، وہ ملتی ہے انسان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خاندان کی عظمتیں، محبتیں، اس کا مقام امت کے حوالے یوں کیا، فرمایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ایھا الناس انما انا یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب۔ اے میری امت کے لوگوں، قریب ہے کہ اللہ مالک کائنات کی طرف سے مجھے بلاوا آ جائے، میں اپنے رب کے بلاوے کو قبول کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، یاد رکھنا دو قیمتی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الہدی والنور، اس قرآن کے اندر ہدایت بھی موجود ہے، نور بھی موجود ہے۔ جو بندہ قرآن کو تھام لے گا وہ اللہ مالک کائنات کی طرف سے ہدایت اور نور کو تھام لے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو مانو، نہیں، اس کا مطلب ہے قرآن جو منواتا ہے اسے بھی مانو، قرآن جو منواتا ہے اسے بھی مانو۔ تمام
علوم اس میں آ گئے۔ کئی لوگ کہتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا قرآن کو مانو، اس کا مطلب ہے حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں، قرآن کے اندر شامل ہے مصطفیٰ کی حدیث۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو دے اسے لے لو، چاہے قرآن دے چاہے حدیث دے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے پیغمبر روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو حدیث قرآن کے اندر شامل ہے، جیسے قرآن کو ماننا لازم ہے ویسے مصطفیٰ کے فرمان کو ماننا بھی لازم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری بات، قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میں تمہارے اندر اپنا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں، میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں میرے پیغمبر کا اہل بیت، میرے پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر کا اہل بیت، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات میرے پیغمبر کا اہل بیت، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں میرے پیغمبر کا اہل بیت۔ لیکن آج میں جس کی بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے پیغمبر کا حسین، میرے نبی کا لخت جگر حسین، پیغمبر کا نور نظر حسین، میرے پیارے پیغمبر کا پھول حسین، میرے نبی کی آنکھوں کا تارا حسین، جس کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرمایا کرتے ہما ریحانی من الدنیا، یہ حسن و حسین تو میرے جنت کے دو پھول ہیں۔ کبھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میری امت کے لوگوں سن لو، میرا جو بھی امتی جوانی کی حالت میں فوت ہو جائے گا، اللہ مالک کائنات اگر جنت اسے عطا فرماتے ہیں، اعمال ٹھیک ہیں، تو یاد رکھے جنت کے اندر اس کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ یاد رکھیے جنت میں جوانوں کے سردار حسن و حسین، اور جنت میں ادھیڑ عمر لوگ، بوڑھے لوگ جو بڑھاپے میں فوت ہو کے جانے والے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما سیدہ کہول اہل الجنہ، وہ دونوں جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا ابو بکر و عمر، میرے پیغمبر کا ابو بکر، پیغمبر کا عمر، یہ دونوں بوڑھوں کے سردار، یہ دونوں جوانوں کے سردار۔ جیسے جوانوں کے سرداروں پر ایمان لانا، عقیدت رکھنا لازم اور ضروری ہے، ایسے ہی جو بوڑھوں کے سردار ہیں ان پر بھی ایمان لانا اور عقیدت رکھنا لازم اور ضروری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت کی عقیدت رکھنا، اہل بیت سے محبت رکھنا۔ حضرات گرامی، جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے متعلق یہ محبت، یہ پیار کا درس دے کے جا رہے ہیں، تو آج میں عرض کروں آپ کے سامنے، میرے پیغمبر کا حسین، نبی کا حسین وہ حسین ہے جس سے محبت رکھنا اہل ایمان کے لیے ضروری، مسلمان کے لیے ضروری۔ اور کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حسین سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے، پیارے حسین سے پیار کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، حسین سے پیار کرنا میرے پیغمبر کے صحابہ کی سنت ہے۔ آئیے دلائل پہ غور کرتے جانا۔ سب سے پہلی بات کہ حسین سے پیار کرنا اللہ کی سنت، اللہ کی سنت کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مالک کائنات کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے کسی بندے سے، اللہ مالک کائنات جبریل امین کو بلاتا ہے، رب فرماتا ہے اے جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تم جاؤ اہل آسمان میں، آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ اللہ پروردگار عالم اس بندے سے پیار کرتا ہے، آسمان والوں کو کہو کہ وہ بھی اس سے پیار کریں۔ حضرات گرامی، جبریل امین اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس بندے سے اللہ مالک کائنات پیار کرتے ہیں، پھر جبریل امین فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، تمام
तमाम फरिश्ते उससे प्यार और मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर मालिक कायनात ने फरमाया सुम्मा युज़अु लहुल क़बूल फिल अर्ज़, फिर दुनिया के अंदर उस बंदे की कबूलियत मकबूलियत पैदा कर दी जाती है। दुनिया वाले उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आज पूरी दुनिया के तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमान मोमिन जनाब हुसैन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये इस बात की दलील है कि मेरे हुसैन से अर्श वाला भी प्यार करता है। अर्श वाला प्यार करता है तो जिब्रील प्यार करता है, जिब्रील प्यार करते हैं तो फरिश्ते प्यार करते हैं, फरिश्ते प्यार करते हैं तो दुनिया वाले प्यार करते हैं। आज हर एक दिल के अंदर प्यारे हुसैन की मोहब्बत मौजूद है, जो इस बात की दलील है कि मेरे हुसैन के साथ अर्श वाला खुदा भी प्यार करता है। दीगर दलाइल भी हैं, वो भी अर्ज करता हूं। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसैन से प्यार करना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत, अल्लाह की भी सुन्नत और उसके नबी की भी सुन्नत। इस हदीस में दोनों बातें आ जाएंगी, अल्लाह के मुतालिक भी और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुतालिक भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक रात इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे कोई ज़रूरत, कोई हाजत पेश आई। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका के बाहर तशरीफ लेके आए। मेरे प्यारे पैगंबर ने एक चादर मुबारक अपने जिस्म मुबारक के ऊपर लपेटी हुई। मुझे महसूस हुआ कि चादर के अंदर कोई चीज़ है, इमाम कायनात ने छुपाई हुई है। खैर मैंने पूछा नहीं, इमाम कायनात के पास चला गया, बैठा रहा सरवरे कौनैन के पास, बातचीत करता रहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लेकिन मेरी नज़र आमिना के लाल की चादर के ऊपर भी टिकी रही कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक में कोई चीज़ है। पता नहीं इमाम कायनात ने अपनी चादर मुबारक में क्या छुपाया हुआ है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू और हाजत ज़रूरत से जब मैं फारिग हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस चादर मुबारक की तरफ मैं देखता रहा। सवाल कर लिया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लगता है कि चादर के अंदर कोई चीज छुपी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे उसामा, हाँ प्यारे उसामा, मेरी चादर के अंदर वाकई मेरी कोई कीमती चीज छुपी हुई, आओ तुम देख लो कि मेरी चादर के अंदर क्या आ गए। जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को हटाया। मैंने देखा अल्लाह के पैगंबर ने एक बगल में जनाबे हसन को छुपाया हुआ, दूसरी बगल में मेरे प्यारे पैगंबर ने हुसैन को छुपाया हुआ। साथ ही इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए उसामा, मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत मेरे पैगंबर को कि हसनैन करीमैन को जुदा नहीं कर सकते। अपने जिस्म के साथ चिपकाया हुआ मेरे प्यारे पैगंबर ने हसन हुसैन को। और साथ ही आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बात मेरे उसामा इतनी नहीं है, बल्कि मैं अल्लाह मालिक के कायनात को भी कहता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ मालिक के कायनात, मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा। ऐ अल्लाह, तू भी मेरे हसन हुसैन से प्यार कर। मेरे पैगंबर खुद भी हसन हुसैन से प्यार करते हैं। इमाम कायनात हसन हुसैन से प्यार की दुआ अल्लाह से भी करते हैं। अल्लाह मैं भी प्यार करता हूँ, अल्लाह तू भी प्यार कर। और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह मेरे महबूब की दुआ को कबूल न करे और हसन हुसैन से प्यार न करे। और दूसरी बात इमाम कायनात ने फरमाई, यहाँ पर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए एक इनाम है, एक तोहफा है। क्या फरमाया? फरमाया व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं तेरा मुस्तफ़ा, तेरा पैगंबर, तेरा नबी तुझसे दुआ करता हूँ, क़यामत की दीवारों तक जो बंदा मेरे हसन हुसैन से प्यार करे, तू भी उससे प्यार कर, तू भी उससे प्यार कर। क्या मतलब है? मेरे पैगंबर के ख़ानदान के साथ और नबी के इन दो फूलों के साथ जो इंसान प्यार करता है,
وہ بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، وہ سینہ، وہ جان، وہ جسم کبھی جنت نہیں جا سکتی جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ کے نواسوں کا پیار نہیں ہے، حسنین کریمین کا پیار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے کیا فرمایا؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے مجھے قسم عرش والے پروردگار کی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو بندہ بھی اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، توجہ کیجئے، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تمام اہل بیت کو مان لے اور ایک کے ساتھ بغض ہو تو یہ بندہ کہے کہ میں اہل بیت کا محب نہیں۔ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے افراد میرے نبی کے اہل بیت کا حصہ ہیں ان سب سے پیار کرے، ان سے عقیدت رکھے، ان کا احترام کرے، ان سے محبت رکھے تو بندہ جنت کا حقدار ہو سکتے۔ اگر چند لوگوں کو نبی کا اہل بیت قرار دے کر ان پہ ایمان لے آئے اور میرے نبی کے باقی گھرانے کو گالیاں بکے، یہ محب اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے اہل بیت کی۔ اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس کی نسبت محمد کے گھرانے کے ساتھ ہے اس کو سلام عقیدت پیش کرے، یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ فرمایا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ مالک کائنات اس بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ جو بندہ نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور میرے پیغمبر کے اہل بیت سے، آپ کے نواسوں کے ساتھ محبت، جیسے میں عرض کر رہا ہوں عرش والے خدا کی سنت، مدینے والے مصطفیٰ کی سنت اور اہل بیت سے حسنین کریمین سے محبت، ابو بکر صدیق کی سنت۔ ابو بکر، یار لوگوں نے ساری زندگی حسنین کریمین کو ابو بکر سے لڑایا ہی ہے، اور ان میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی تنازع نہیں، ان میں تو پیار ہے، محبت ہے۔ آئیے غور کیجئے کیسی محبت۔ جس وقت آئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس، فرمایا کہ اے ابو بکر آپ پیغمبر کے خلیفہ ہو، آپ پیغمبر کے خلیفہ ہو، آپ نبی کے خلیفہ ہو، تو آپ ایسے کریں کہ جو فدق والا مال ہے، حصہ ہے، وہ ہمارے حوالے کر دیجئے، پیغمبر کی بیٹی کا حصہ۔ جناب عباس بطور چچا کے اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئے۔ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ ہے، پہلے ذرا جاگ کے میری بات سنتے جانا کہ انسان جو ہے نا جاتا اسی کے پاس ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے ظلم کیا، جناب عمر نے ظلم کیا، حصہ نہیں دیا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ خلیفہ ہی نہیں تھے، ان کے پاس حکومت ہی نہیں تھے، وہ امیر ہی نہیں تھے، وہ خلیفہ رسول نہیں تھے، پھر ان کا ظلم ہو کیسے گیا؟ جب وہ خلیفہ نہ ہوتے تو وہ روک نہ سکتے۔ پیارے علی کا جانا، پیارے عباس کا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے علی و عباس صدیق کو خلیفہ مانتے تھے، تبھی ان کے دروازے پر گئے ہیں یہ مسئلہ حل کرانے کے لیے۔ اور آج تم بھی یہ کہتے ہو کہ علی و عباس گئے، اس کا مطلب ہے تم بھی مانتے ہو کہ جناب علی اور جناب عباس نے بھی رسول اللہ کے بعد خلیفہ مانا تو ابو بکر صدیق کو مانا، تب گئے ہیں۔ آگے سے ان کا جواب کیا تھا؟ حضرت صدیق فرمانے لگے کہ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہم جو مال انبیاء کی جماعت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، لہذا بطور وراثت تقسیم نہیں ہوگا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جیسے رسول پاک کی زندگی میں یہ مال نبی پاک کے اہل بیت پر خرچ ہوتا رہا،
ویسے مصطفیٰ کے جانے کے بعد بھی نبی کے اہل بیت پہ خرچ ہوگا، اور صدیق نے بھی کیا، فاروق نے بھی کیا، عثمان نے بھی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر صدیق و فاروق کی یہ تقسیم ٹھیک نہ ہوتی تو کم از کم پیارے علی جب ان کا دور خلافت آیا وہی اس تقسیم کو بدل دیتے، لیکن انہوں نے بھی اس تقسیم کو ویسے ہی رکھا جیسے صدیق نے رکھا، جیسے فاروق نے رکھا، اور جیسے پیارے عثمان نے رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق کی محبت پیغمبر کے نواسوں کے ساتھ فرماتے ہیں، اے علی، اے عباس، یاد رکھو، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ صدیق اپنی رشتہ داری کو جوڑے، صدیق کو یہ اتنا عزیز نہیں ہے، یہ اتنا پسند نہیں ہے، صدیق کو پسند یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کی رشتہ داری کو جوڑے اور اس کا خیال کرے، اور وہ میں جوڑوں گا اور اس کا خیال کروں گا، اور جوڑا بھی اور خیال کیا بھی۔ ایک بار عصر کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد عصر کی نماز ہے، مسجد سے باہر نکلے ہیں، اور کون نکلے ہیں؟ جناب صدیق نکلے ہیں، جناب علی نکلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سامنے مسجد کے باہر سیدنا حسن کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ پتہ ہے صدیق نے کیا کیا؟ سیدنا حسن کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، کندھوں پہ سوار کر لیا، اور ساتھ ایک بات کی، فرمایا بی ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی۔ اے علی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا یہ بیٹا اللہ کی قسم آپ جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو محمد مصطفیٰ کے جیسا ہے، یہ تو ان جیسا ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، سیدنا علی سن کے مسکرانے لگے۔ نماز کون سی تھی؟ بولو تو صحیح، عصر کی نماز تھی۔ پڑھی کس نے ہے؟ پیارے علی نے پڑھی ہے، صدیق نے پڑھی ہے، اور حسن نے پڑھی ہے۔ حسن باہر نظر آئے ہیں، سیدنا صدیق نے اٹھا لیا۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ علی اور حسن کی محبت کا ٹھیکیدار وہ ہے جس کے مذہب میں عصر کی نماز ہی نہیں ہے، عصر کی نماز ہی نہیں ہے۔ ادھر عصر کی نماز کا واقعہ اور عصر کی نماز کا مسئلہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدنا علی مسکرانے لگے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کے متعلق، سیدنا حسن کے متعلق بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ ان کی شکل و شباہت امام کائنات کے ساتھ ملتی جلتی۔ کچھ روایات میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتے ہیں، آپ کی شکل و صورت امام کائنات کے ساتھ ملتی تھی۔ محدثین کرام نے جو روایات لے کے آئے ہیں، جمع کیا گئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناف کے اوپر کا حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ملتا تھا۔ چال ڈھال، کردار، اطوار، رفتار یہ جناب حسین کی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ نچوڑ اور خلاصہ یہ سمجھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جوڑی جب مل کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، محمد مصطفیٰ کی تصویر بن جایا کرتی تھی۔ جب یہ جوڑی مل جاتی تھی، اکٹھے ہو جاتی تھی، آمنہ کے لال کی تصویر بن جاتی تھی۔ حضرات گرامی، پیارے صدیق کو محبت حسنین کریمین سے، اور آئیے پیارے فاروق کی سنت حسنین کریمین سے پیار کرنا۔ ایک بار علاقہ فتح ہوا، مال آیا، پوشاکیں آئیں، لباس آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دور خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لباس دیکھے، لوگوں میں تقسیم کر دیے، سیدنا حسن و حسین کو نہ دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی لباس ایسا ہے ہی نہیں جو میں حسن و حسین کو دے سکوں۔ آپ نے آرڈر بھیجا یمن سے قیمتی لباسوں کا، قیمتی پوشاکوں کا، یمن سے اعلیٰ لباس آئے، میرے پیارے عمر نے حسن و حسین کو پہنائے۔ وہ خوبصورت لباس پہن کے جب
پیغمبر کے نواسے جناب حسن و حسین میرے عمر کے سامنے آئے. فاروق اعظم نے فرمایا الآن طابت نفسی، عمر کا کلیجہ اب ٹھنڈا ہوا ہے. حضرات گرامی یاد رکھیے وہ شہر بانو جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی شہر بانو، ان کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ کرنے والا کون تھا؟ وہ لوگوں جب فارس فتح ہوا شہر بانو بادشاہ کی بیٹی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہے. فاروق اعظم کو کہا گیا ہے فاروق خیال کرنا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح بھی کسی شہزادے کے ساتھ ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حسین سے بڑا شہزادہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے حسین سے بڑا شہزادہ؟ او کائنات کے لوگوں، میرے عمر نے نکاح کیا شہر بانو کا سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ. کیسے ان میں محبتیں نہیں ہیں؟ کون کہتے پیار نہیں ہے؟ کون کہتے عقیدت نہیں؟ آئیے میرے نبی کے یاروں کی سنت حسنین کریمین سے پیار کرنا. پھر دیکھیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کس طریقے کے ساتھ میرے پیغمبر کے نواسوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب جب حسن و حسین کو دیکھا میری آنکھوں میں پانسو آ جاتے ہیں، پانی آ جاتا ہے. اے ابو ہریرہ کیوں؟ فرمایا مجھے پیغمبر کا زمانہ یاد آ جاتا ہے، پیغمبر کا دور یاد آ جاتا ہے. مجھے وہ زمانہ یاد آ جاتے ہیں جب امام کائنات زندہ ہوا کرتے تھے، حسن و حسین میرے پیغمبر کے سامنے آیا کرتے تھے. میرے پیارے پیغمبر کبھی دونوں کو اٹھا کر ایک کو اپنی ایک ٹانگ کے اوپر دوسرے کو دوسری ران پہ بٹھا لیا کرتے تھے. میرے پیغمبر کبھی ان کا ماتھا چوما کرتے تھے، کبھی پیارے پیغمبر ان کے ہونٹوں پہ بوسے دیا کرتے تھے، کبھی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبتیں ان کی عطائیں مجھے یاد آ جاتی ہیں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و حسین کو اکثر نظر لگ جایا کرتی تھی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حسن و حسین کو اٹھا کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. اے الہ العالمین میں اپنے حسن و حسین کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، میرے حسن و حسین کو نظر بد سے بچا میرے پروردگار. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے حسن و حسین کا جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لایا کرتے، میرے پیارے پیغمبر آتے ہی پوچھا کرتے این لکاؤ اسم لکاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ یہ بتا میرے کلیجے کا ٹکڑا کدھر ہے؟ امام کائنات تلاش کرتے حسن و حسین کو. جب حسن و حسین پیغمبر کو مل جاتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا کرتے. مجھے وہ لمحے بھی یاد آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پیغمبر کو فاطمہ کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آئی ہیں. آمینہ کے لال سوال کرتے ہیں جاؤ پتہ کرو میری بیٹی کے گھر بچے کیوں روتے ہیں. آ کے بتایا گیا اللہ کے پیغمبر حسن و حسین کو پیاس لگی ہے، حسن و حسین پیاسے ہیں تبھی رو رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے حسن و حسین کو بلوا لیا، آپ علیہ السلام نے گود میں بٹھا لیا. میرے پیارے پیغمبر کہتے ہیں جاؤ میرے حجروں سے پانی پتہ کر کے لاؤ. میرے نبی کے 11 حجرے تلاش کیے گئے، کہیں پر پانی کا کوئی قطرہ کوئی بوند نہ ملی. آمینہ کے لال کے گھروں سے میرے پیارے پیغمبر کو آ کے بتلایا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی دستیاب نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد مصطفیٰ اپنی پیاس اپنے گھر والوں کی پیاس تو برداشت کر سکتا ہے، اپنی بیویوں کی پیاس برداشت کر سکتا ہے، حسن و حسین کی پیاس میرا پیغمبر برداشت نہیں کر سکتا. امام کائنات نے اپنی زبان مبارک نکالی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے حسن کو چسوائی پھر حسین کو چسوائی. حسن کی پیاس ختم ہوئی، حسین کی پیاس ختم ہوئی ہے، لیکن یہ پیاس ختم ہوئی پانی پی کر نہیں، محمد کی زبان چوس کر. فرماتے یہ جب بھی نظر آتے ہیں میں جب بھی دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو نظر آ جاتے ہیں. مجھے مصطفیٰ کا ان کو لاڈ کرنا، پیار کرنا، ان کے ناز نخرے اٹھانا، ان کی وجہ سے سجدے لمبے کر دینا، خطبہ منبر پہ چھوڑ کے آ کے اٹھا کے چھاتی سے لگا لینا، وہ سب یاد آتا ہے. اور حضرات گرامی سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اتنی محبتیں، اتنا پیار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحے بھر کا پیاسا حسین کو برداشت نہیں کر سکتے، پھر حضرات گرامی میرے پیغمبر کا حسین جب پیاس سے کربلا میں تڑپا ہوگا، یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، موجود ہوتے، کیسے برداشت کرتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام کائنات کی آخری حدیث سنیے، بات ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علی نین وابستی کے پاس سے گزرے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ ساتھی کہنے لگے، اے پیارے علی المرتضی، یہاں پر جناب حسین موجود تو نہیں ہے، آپ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوپہر کو آمنہ کے لال سوئے ہوئے، دوپہر کا وقت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک بیدار ہوئے، میرے پیارے پیغمبر غم زدہ ہیں، دکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہیں، دکھی کیوں ہیں؟ فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی خواب کے اندر مجھے میرا بیٹا حسین دکھایا گیا ہے، فرات کے کنارے پر میری امت کے لوگوں نے میرے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا۔ جبریل امین میرے پاس ایک شیشی بھی لے کے آئے تھے، اس شیشی کے اندر میرے بیٹے حسین کا خون ہے، اس خون کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں، میں دکھی ہو گیا ہوں۔ حضرات گرامی یاد رکھیے اگلی بات، میرے پیغمبر کے نواسے کی شہادت برحق، میرے پیغمبر کے نواسے سے پیار برحق، میرے پیغمبر کے نواسے سے عقیدت برحق۔ لیکن اس واقعے میں آگے جتنی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کے خانوادے کا خیموں میں جھاڑو دینا، چراغ جلانا، پھر اجڑ جانا، پھر وہ خیمے اکھڑ جانا، پھر یہ ساری باتیں حقیقت میں کسی معتبر سند کے ساتھ ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کروں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بھی تاریخ کی کتاب کو دیکھا ہے اس میں کوئی صداقت اور مضبوطی نظر نہیں آتی۔ یہ ضرور ہے میرے نبی کے نواسے شہید ہوئے ہیں، آپ خاندان سمیت شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے میرے نبی کے نواسے کے ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے جب شہدائے کربلا کی بات کی جاتی ہے ان کے ناموں کو چھپایا جاتا ہے، نام نہیں بیان کیے جاتے، حالانکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ سیدنا علی المرتضی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، پھر جناب حسن کے بیٹے، جناب حسین کے بیٹے، انہوں نے بھی نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے، وہ تمام کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ شہدائے کربلا ہیں۔ مالک کائنات ان پہ راضی ہو، اللہ مالک کائنات ان کی عقیدتیں، محبتیں ہمیں نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ میرے حسین کا وہ گھر ہے، میرے حسن کا گھر وہ گھر ہے، میرے علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس کے آنگن میں، جس کے صحن میں، جس کے کمروں میں ابو بکر، عمر اور عثمان نام کے بچے کھیلتے ہیں۔ یاد رکھیے، اور جن سے نفرت ہوتی ہے نا ان کے ناموں پر کوئی اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا کرتا۔ اس لیے اس واقعے کی آڑ میں کبھی بھی میرے پیغمبر کے یاروں کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان جدائی، افتراق اور نفرت پیدا نہیں کرنی، بلکہ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک تھے، شیر و شکر تھے، پیار تھا، محبتیں تھیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے نواسوں کے ساتھ اصحاب رسول کی بے بہا محبتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، حسنین کریمین کی محبت پہ زندہ رکھے، موت عطا فرمائے، حسنین کریمین کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔